کینیا میں پراسرار حالات میں مارے جانے والے سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل بارے کینیا کی سرکاری تحقیقاتی رپورٹ میں کینین حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی صحافی ارشد شریف کا قتل غلط شناخت کا معاملہ تھا اور اس میں قتل کی کوئی منصوبہ بندی شامل نہیں تھی اور قتل سے قبل ارشد شریف کو کسی قسم کے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ سینئر صحافی مرتضی علی شاہ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ کینیا کے ایک معتبر سرکاری ذرائع کے مطابق کینیا کی سرکاری تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ارشد شریف کو پیرا ملٹری جنرل سروس یونٹ GSU کے 4 ارکان نے بلا ثوابدید گولی مار کر ہلاک کیا کیونکہ ان کی گاڑی کا ڈرائیور خرم احمد پولیس کی طرف سے روڈ بلاک پر نہیں رکا تھا۔ کینیا کی رپورٹ پولیس کے ابتدائی بیان پر مبنی ہے کہ 4 گارڈز بھاگتی ہوئی گاڑی کی تلاش میں تھے اور ارشد شریف کی گاڑی پر اس وقت گولیاں برسائیں جب خرم احمد نے پولیس کی جانب سے لگائے گئے روڈ بلاکس کو عبور کر لیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ معتبر ذرائع کے مطابق ارشد شریف کی گاڑی پر گولیاں چلانے والے GSU کے 4 افسران ڈیوٹی کے دوران نشے میں نہیں تھے۔ پولیس نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ چاروں اہلکاروں نے حد سے زیادہ شراب نوشی کی تھی کیونکہ یہ ویکینڈ کی رات تھی۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کو وقار احمد کی پہاڑی اور دور دراز ایموڈیم شوٹنگ رینج سے سینٹرل نیروبی کی طرف وقار احمد کے پینٹ ہاؤس جاتے ہوئے مارا گیا جہاں وہ خفیہ طور پر رہ رہے تھے۔ تاہم تفصیلی سرکاری رپورٹ میں پولیس کے اصل موقف کو مسترد کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر GSU افسران کی جانب سے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ارشد کی لینڈ کروزر کے اندر سے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی اور پولیس نے جوابی فائرنگ کی۔ تاہم تحقیقاتی رپورٹ میں تازہ تفصیلات موجود ہیں اور اسے ابھی منظر عام پر آنا باقی ہے۔ ارشد شریف کی گاڑی کے اندر سے کوئی گولی نہیں چلائی گئی۔ اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ 4 پولیس افسروں میں سے ایک کے ہاتھ میں واقعی چوٹ لگی تھی لیکن وہ ایک ساتھی پولیس افسر کی طرف سے چلائی گئی گولی کی زد میں آ گیا تھا جو 23 اکتوبر 2022 کو گاڑی کی طرف جا رہا تھا جس میں ارشد سوار تھا۔ سرکاری رپورٹ میں استغاثہ کو سفارش کی گئی کہ GSU کے 4 افسران میں سے 2 لاپرواہی سے فائرنگ کر کے ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال میں ملوث تھے، اس لیے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ کینیا کے پینل کوڈ کے مطابق طاقت کے زیادہ استعمال میں ملوث کسی افسر کو عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق سفارشات کینیا کی پروسیکیوشن سروس کو بھیج دی گئی ہیں لیکن ابھی تک استغاثہ اور الزامات پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ سرکاری رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ارشد شریف پر قتل سے پہلے یا بعد میں تشدد نہیں کیا گیا۔ ارشد شریف کا ڈرائیور اور ساتھی وقار احمد کے بھائی خرم احمد تھے جنہیں حملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ خرم احمد کا کہنا ہے کہ اس نے ارشد شریف کو شوٹنگ کی جگہ سے تقریباً 25 کلومیٹر دور اپنے بھائی کے فارم ہاؤس تک پہنچایا جس کی خون بہنے کی وجہ سے حالت تشویشناک تھی۔ واضح رہے کہ ارشد شریف کو تقریباً 5 ماہ قبل کینیا کے GSU یونٹ نے یہ نیروبی کے مضافات میں ایک کچی سڑک پر قتل کر دیا تھا۔ ارشد شریف کے قتل کے فوراً بعد کینیا کی حکومت نے تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اور چند دنوں میں اس کے نتائج کو عام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کینیا کی انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوورسائٹ اتھارٹی IPOA کی چیئرپرسن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کینیا کی پولیس کے ہاتھوں ارشد شریف کے قتل کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے تاکہ شوٹنگ سے متعلق حقائق سامنے آ سکیں اور 23 اکتوبر کی رات کینیا کے GSU افسران کی طرف سے ارشد شریف کو ماری گئی گولی سے متعلق حالات کا تعین کرنے کے لیے مکمل اور تفصیلی تحقیقات کی جائیں گی۔ تاہم نہ تو کینیا کی حکومت اور نہ ہی IPOA نے 5 ماہ میں اپنی تحقیقات کے نتائج جاری کیے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ کینیا کی حکومت نے 2 ماہ قبل اپنی تحقیقات مکمل کر لی تھی لیکن رپورٹ کو عام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کو کینیا کی حکومت کے چند سینئر عہدیداروں نے دیکھا ہے۔ کینیا کی خفیہ سرکاری رپورٹ واقعے کے اصل پولیس ویژن سے تقریباً لفظی طور پر اتفاق کرتی ہے جس نے شروع سے ہی غلط شناخت کی پوزیشن پر انحصار کرتے ہوئے کسی بھی قتل کی منصوبہ بندی یا قتل کی سازش کا حصہ ہونے سے انکار کیا تھا۔ پولیس کے مطابق ارشد شریف کو غلط شناخت پر گولی مار کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔
ख्याल रहे कि धमकियां मिलने के बाद अरशद शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मदद से पेशावर एयरपोर्ट से दुबई का सफर किया था, जहां उन्होंने 10 दिन क़याम किया। अरशद शरीफ 20 अगस्त को दुबई से निकले तो उनके पास कीनिया का ऑन अराइवल वीज़ा था। ये वीज़ा इन्हें नैरोबी में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन वक़ार अहमद के दावतनामे की बुनियाद पर दिया गया था। वक़ार अहमद के पाकिस्तान और कीनिया के तफ्तीशी एहलकारों को दिए गए बयानात के मुताबिक उन्होंने इस दावतनामे की वजह ARY के सीनियर ओहदेदार और चैनल के मालिक सलमान इकबाल के कज़न मिर्ज़ा वसी को बताते हैं, जो उनके मुताबिक उनके करीबी और पुराने दोस्त थे, और मिर्ज़ा वसी ने ही अरशद शरीफ के लिए दावतनामा भेजने की दरख्वास्त की थी। याद रहे कि अरशद शरीफ 23 अक्टूबर 2022 की रात कीनिया के इलाके मगाडी में फायरिंग के एक वाक़े में हलाक हुए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।